اور پھر دیکھیں آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، سرکاری بندہ ہو غیر سرکاری ہو، جو بھی نوکری کرتا ہے ان کو اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد مزدور ایسا شخص ہے کہ جس کو اتوار والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، وہ چھٹی کر بھی نہیں سکتا۔ وہ اگر چھٹی کر لے تو وہ بیچارہ یہی سوچتا رہتا ہے سارا دن کہ آج ہمارا چولہا کس طرح جلے گا۔ اس کو صرف اس دن چھٹی ہوتی ہے جس دن اس کو کام نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھنی ہے اس میں ہمیں چند جو ہیں وہ سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں ایک سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ہم نے اپنے مزدوروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے، اور انہیں ٹائم پر جو ہے وہ پے کرنی ہے، تنخواہ دینی ہے، جو بھی ان کی مزدوری بنتی ہے وہ ان کو ٹائم پر دینی ہے۔ ان کو ذلیل کر کے ہم نے تنخواہ نہیں دینی، اور نہ ہی ان سے ایسا کام لینا ہے جس کی وہ ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، اور اگر ہم نے ان سے ایسا کام لینا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا ہے۔ یہ ساری باتیں، اور پھر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس غلطی کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے آج کی حدیث مبارکہ سے۔ تو آج ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھنی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی مروی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیونکہ مسند امام اعظم ہے تو ساری حدیث مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہی مروی ہوں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے مجھے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی جو انہوں نے بکریاں چرانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس عورت کے پاس ایک ایسی بکری تھی جو پہلے بہت کمزور تھی، بعد میں اس عورت نے اس کی دیکھ بھال کی تو دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ بکری کافی زیادہ صحت مند ہو گئی۔ جب وہ صحت مند ہو گئی تو پھر ایک دن وہ عورت جو ہے وہ مشغول ہو گئی، واشتغلت الراعیہ ببعض الغنم، تو وہ دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں وہ مصروف ہو گئی، اتنی مصروف ہو گئی کہ ایک جو ہے وہ بھیڑیا آیا، فجاء الذئب فاختلس الشاة وقتلها، ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس بکری کو پکڑا لے گیا اور اس کو کھا لیا، قتل کر دیا، مار دیا۔ فجاء عبداللہ ابن رواحہ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا اس معاملے میں کہ وہ مجھے بکری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پر ہے؟ تو اس عورت نے وہ سارا معاملہ انہیں بتایا کہ میں اس طرح جو تھی وہ مصروف ہو گئی تھی، تو بھیڑیا اسے لے کر چلا گیا، اس نے اس بکری کو کھا لیا، مار دیا اس کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ ثم ندم، تھپڑ تو لگا دیا، بعد میں وہ شرمندہ ہونے لگے، علی ذالک، اس بات پر کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے پھر جب ان سے غلطی ہو گئی تو پھر اس پر ڈٹے نہیں رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے وہ غلطی آپ کی ہوئی اس لیے تھپڑ مارا، نہیں، بلکہ وہ شرمندہ ہوئے کہ یار میں نے ایسا کیوں کیا، میں اتنے غصے میں کیوں آ گیا۔ تو حدیث پاک کے اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دیکھیں غلطی ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر غلطی ہو جاتی ہے تو انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطی، غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا قصور تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو غلطی کو تسلیم کرنا سیکھیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی ہیں، آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر بتا دیا۔ فعظم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو بہت بڑا لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو سنا۔ وقال ادرکت وجہ مؤمنۃ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو ایک مومنہ عورت کو تھپڑ مار دیا۔ فقال، عرض کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ تو ایک حبشہ عورت ہے، وہ نہیں جانتی کہ اسلام کیا ہے۔ فارسل الیہ النبی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ این اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ فقالت فی السماء، تو اس عورت نے کہا کہ آسمان میں ہے۔ اب دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں میں کوئی مکان ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایسی چیز سے پاک ہے، لیکن اس سے مراد یہ تھا کہ ان اللہ فقالت فی السماء، آسمان میں ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آسمانوں سے ہوتا ہے۔
تو پھر دوسرا سوال اس عورت سے پوچھا گیا کہ قال فمن انا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قالا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہا مؤمنہ، کہ یہ عورت جو ہے وہ مومنہ ہے، تم اسے آزاد کر دو۔ فاعتقہا، تو پھر انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو فعظم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سنجیدگی کے ساتھ بہت بڑا کر کے اس مسئلے کو سنا کہ تم نے اپنے مزدور کو تھپڑ مار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کی بہت زیادہ شان کو بیان کیا ہے اور ان کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی اجرت دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن 3 ایسے بندوں سے مقابلہ کروں گا، اور ان میں سے ایک ہے وہ بندہ ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر لے، اجرت پر رکھے، پھر اس سے کام لے اور اس کو ٹائم پر اجرت نہ دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندوں سے میں مکالمہ کروں گا، بلکہ ایسے بندوں کو سزا دلواؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کی اتنی شان بڑھائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب مسجد قباء بنا رہے تھے، مکہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تو وہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کے لیے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو انہوں نے جب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا تو آج ہمیں پھر جھجک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کام کر لیا، ہنس کر بات کر لی تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی مزدور کے ساتھ کام کروائیں گے یا اس سے ہنس کر بات کر لیں گے تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ ہرگز ہماری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا بوس ہے، آپ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں اور وہ بندہ آپ سے ہنس کر بات کر لیتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور صرف خوش ہی نہیں ہوتے، آپ گھر والوں کو بھی آ کر بتاتے ہیں کہ آج میرے بوس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی، اور سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے اور کام میں بھی آپ کا دل لگتا ہے اور کام بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ کا بوس آپ کو اب آپ کا بوس آپ کی تعریف کرے تو آپ اتنے خوش ہوں کہ کام بھی اچھے طریقے سے کرے۔ آپ بھی پھر ان کا خیال رکھیں نا جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، وہ بیچاروں کو آپ ایک جملہ کہہ دینا، کہ ایک جملہ جو ان کی طبیعت میں نشاط کا سبب بنے، ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ انہیں ایک دفعہ پیار سے کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر بعد کام کر لینا، اگرچہ وہ نہیں بیٹھے گا لیکن آپ کا یہ جملہ اتنا اثر کرے گا کہ اس کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اور صرف وہی خوش نہیں ہوگا بلکہ عرش پر بیٹھا مالک بھی آپ سے خوش ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زمین والوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو ہمیں زمین والوں پر، اپنے مزدوروں پر، اپنے ورکروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا چاہیے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، سرکاری بندہ ہو، غیر سرکاری ہو، جو بھی نوکری کرتا ہے ان کو اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد مزدور ایسا شخص ہے کہ جس کو اتوار والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، وہ چھٹی کر بھی نہیں سکتا۔ وہ اگر چھٹی کر لے تو وہ بیچارہ یہی سوچتا رہتا ہے سارا دن کہ آج ہمارا چولہا کس طرح جلے گا۔ اس کو صرف اس دن چھٹی ہوتی ہے جس دن اس کو کام نہیں ملتا۔ تو ہمیں پھر ایسے مزدوروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کروانا چاہیے۔ اگر کام نہیں کروا سکتے، ہماری شان میں کمی آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان میں کمی آ جائے گی، تو ان کے ساتھ کام نہ کروائیں، لیکن ایسے جملے بول دیں کہ جو ان کی طبیعت میں نشاط کا سبب بنے۔ آپ کے کچھ جملے اگر کسی کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کے وہ 2 جملے آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میزان پہ سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہوں گی۔ تو اسی لیے ہمیں پھر مزدوروں کو ٹائم پر تنخواہ دینی چاہیے اور اتنا ہی کام ان سے لینا چاہیے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مزدوروں سے وہی کام لینا ہے جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، ایسا کام نہیں لینا کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر آپ نے ایسا کام لینا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بھی بٹانا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ہم نے ایسا کام نہیں لینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔
تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔